ناظرین کرام، گزشتہ دنوں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے یورپین پارلیمنٹ میں خطاب فرمایا۔ ملاحظہ کیجیے اس بارے میں MTA UK کی تیار کردہ رپورٹ۔ 4 دسمبر 2012 کو احمدیہ مسلم جماعت کے عالمی سربراہ حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کو یورپی پارلیمنٹ کے اہم ادارے کی طرف سے ایک خصوصی دعوت دی گئی۔ یہ وہ ادارہ ہے جس کا کامن اسمبلی کے طور پر 1952 میں آغاز ہوا تھا، جس کا اثر ایک بین الاقوامی سیاسی طاقت بننے کے بعد اور بھی بڑھ گیا ہے، اور یہ عدلیہ اسمبلی ہے جو کہ یورپی یونین کے تحت آنے والی 27 رکن ممالک کی رہنمائی کرتی ہے۔ پارلیمنٹ نے امن کو پھیلانے کے لیے اور کمیونٹیز میں انسانی کوششوں میں اضافہ کی مہم کے ایک جزو کے طور پر اسی طرح احمدیہ مسلم جماعت کے مختلف ممالک میں مثبت کردار ادا کرنے اور آج کے معاشرے میں امن کے فروغ پر بات چیت کرنے کی وجہ سے حضور اقدس کو یہ خصوصی دعوت دی۔ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنے پر حضور اقدس نے یورپی پارلیمنٹ کے مختلف نمائندوں کے ساتھ نجی نشست کی، جن میں مرینا یانا کوڈاکس کنزرویٹو MEP فار لنڈن، ٹونا کیلم EPP MEP فار اسٹونیا، ڈاکٹر ٹیموتھی چارلس ایرٹن ٹینک کنزرویٹو MEP لنڈن سمیت مختلف دوسرے نمائندے شامل تھے۔ حضور اقدس نے اس موقع پر بہت سے جنوبی ایشیائی ممالک میں احمدیہ جماعت کے خلاف ظلم و ستم کی صورتحال کو واضح کیا۔ Your community is not just restricted to the United Kingdom. There are Ahmadi Muslims in other European countries, so we're trying to raise the issue of the good work that's done by your community internationally in the European Union. But there is a serious problem in Pakistan, and I contrast it with the situation in Bangladesh, where in recent years, your community have prospered and attacks on your community have diminished or gone away altogether. And it's completely different from Pakistan, where unfortunately the situation is still very serious. اگلے دن جماعت احمدیہ نے یورپی پارلیمنٹ کے پریس روم میں ایک پریس کانفرنس منعقد کی۔ اس پریس کانفرنس میں حضور اقدس، ڈاکٹر چارلس ٹینک اور احمدیہ مسلم جماعت UK کے امیر جناب رفیق احمد حیات صاحب شامل تھے۔ ٹینک نے جماعت اور حضور اقدس کا ایک مختصر تعارف کروایا، جس کے بعد حضور اقدس نے اسلام کی حقیقی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے جماعت کے کردار کے بارے میں آگاہ کیا۔ پھر حضور اقدس نے برطانیہ، اسپین، فرانس، بیلجیم، پاکستان اور کئی دوسرے ممالک کے میڈیا کے نمائندگان کے سوالات کے جوابات دیے۔ دنیا میں اسلام کے کردار کے بارے میں BBC کی طرف سے ایک سوال کے جواب میں حضور اقدس نے واضح کیا کہ اسلام کا بنیادی پیغام امن کا ہے۔ حضور اقدس نے فرمایا، اسلام کے امن کا پیغام عالمگیر ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارا نعرہ ہے محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ حضور اقدس پارلیمنٹ بلڈنگ میں اہم خطاب کے لیے کانفرنس ہال میں تشریف لے گئے۔ 350 سیٹوں پر مشتمل یہ ہال معزز مہمانوں، یورپی پارلیمنٹ کے ارکان اور احمدیہ جماعت کے ممتاز ارکان کے ساتھ مکمل طور پر بھرا ہوا تھا، جو کہ احمدیہ مسلم جماعت کے روحانی رہنما کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ سیشن ڈاکٹر چارلس ٹینک کنزرویٹو MEP لندن کی صدارت میں منعقد ہوا۔ بیرنس لڈفورڈ لبرل ڈیموکریٹ MEP فار لندن، مسٹر کلاڈ موڈس لیبر MEP لندن، مسز جین لیمبرٹ گرین پارٹی MEP فار لندن اور محترم رفیق احمد حیات صاحب امیر جماعت احمدیہ UK۔ مکرم امیر صاحب جماعت احمدیہ UK نے برادرانہ تعلقات، انسانی حقوق اور انسانیت کی خدمت کے سلسلہ میں جماعت احمدیہ کی کوششوں کا ذکر کیا۔ آپ نے اپنے اخلاقی اور روحانی عقائد جو آج جماعت احمدیہ دنیا کے کسی ثقافتی معاشرے کو پیش کرتی ہے، اس کا بھی ذکر کیا۔ حضور اقدس نے اسلام کی حقیقی تعلیمات، جماعت احمدیہ کے قیام اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ذریعے اسلام کی نشأت ثانیہ کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ امن کی بنیادیں گھر کے اندر سے شروع ہوتی ہیں اور پھر مقامی اور علاقائی ماحول کو متاثر کرتی ہیں اور بالآخر پوری قوم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ The basic building block for peace in society is tranquility and harmony within the family home. The situation within a home is not limited but has a knock-on effect on the peace of the local area, which in turn affects the peace of the wider town or city. If there is disturbance in home, it will negatively affect the local area and that will affect the town or city. حضور اقدس کے خطاب کے آخری حصہ میں یورپی پارلیمنٹ کے صدر مسٹر مارٹن شولز نے بھی شرکت کی اور حضور اقدس کے ساتھ مصافحہ کا شرف حاصل کیا۔ پھر حضور اقدس نے جماعت کی جانب سے صدر کو اس کے نیک جذبات کے اظہار پر شکریہ ادا کرنے کے ساتھ تحفہ پیش کیا۔
اس سیشن کے ذریعے احمدیہ مسلم جماعت کے لیے بنائی گئی یورپی پارلیمنٹ کی ایک نئی کمیٹی کا باقاعدہ افتتاح ہوا، جس کا نام احمدیہ مسلم کمیونٹی کے یورپی دوستوں کی کمیٹی ہے، جو کہ دنیا بھر میں انسانی حقوق اور احمدیہ مسلم جماعت کی انصاف کے حصول میں مدد کے لیے ہے۔ یہ آج کی دنیا کے لیے ایک عظیم نشان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جدید دنیا کے مرکزی حکومت کے ادارے اس روحانی جماعت کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ رپورٹ MTA انٹرنیشنل برطانیہ لندن اسٹوڈیو سے پیش کی گئی ہے۔